بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلمین کورس شعبان المعظم 2026 1447 نورانی قاعدہ تختی نمبر 5. تختی نمبر جو 4 تھی وہ مخارج کی ترتیب کے مطابق حمزہ ہا سے مخارج شروع ہوتے ہیں اور میم پر ختم ہوتے ہیں. یہاں اس کے برعکس ہے جی، میم سے تختی یہ شروع ہو رہی ہے اور حمزہ ہا پہ ختم ہو رہی ہے، تو مخارج کے برعکس ترتیب ہے. تو پچھلی جو تختی تھی تختی نمبر 4 اس کو ترتیب مخارج بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو مخارج الحمدللہ آپ کو علیحدہ پڑھا دیے گئے. یہاں پر حروف کی مخرج کے اور صفت کے مطابق ادائیگی اور حرکات کے ساتھ. اب تختی نمبر جو 5 ہے اس میں تنوین ہے، اس کے اندر بھی فوکس کیا ہوگا؟ حرکات. اب ایک حرکت تھی اب 2 ہو جائے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے اندر کیا کرنا ہے؟ پڑھتے ہوئے میم 2 زبر من کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ الف. تو اب اس کی بات کریں تو کیا ہے؟ الف کا ہجا کے اندر نام بولتے جاؤ، نہیں لینا. کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں لینا؟ ضابطہ لکھ لو. جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے. پہلا جملہ، جو حرف حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا، اس لیے الف کا ہجا میں نام نہیں لے. دوسری بات، جب یہ پڑھنے میں نہیں آتا، ہجا میں نام نہیں لیا جاتا، لکھا کیوں ہے؟ اس کا اصول کیا ہے؟ اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کا وقف الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اکثر جگہوں پہ الف کو لکھ دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، یہاں پر اگر الف سے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر دال 2 زبردان کے آگے یا کیوں لکھا ہوا ہے؟ دال 2 زبردان کے آگے یا کیوں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے نا بھائی. حمزہ 2 زبران کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تا 2 زبرتان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے ایسا مصحف عثمانی یعنی قرآن پاک کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح لکھ دیا گیا کہ قرآن پاک میں 2 زبر کی تنوین، دال 2 زبردن کی تنوین کے بعد قرآن پاک میں یا بھی لکھا ہے، جیسے ہدن للمتقین، ہدن. اسی طرح توان واو کے ساتھ بھی ایک جگہ ہے، اور اسی طریقے سے قل ہوا اذن ہے جی، وہاں پر بھی. تو اس رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے یا الف کی بجائے کیا لکھ دیا گیا؟ یا لکھ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو پڑھتے ہوئے غور کریں گے. موٹے حروف 7 ثا، ذال اور عین، ان کا خاص خیال رکھنا ہے. ان کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ باقی تختی بھی بہتر ہو جائے گی. پہلے حرف کا ہجا کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، اور ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. پہلی تختی کی طرح سمجھ کر، اگر بہت زیادہ لمبی مد نہ بھی ہو کم از کم نام پورا ہو. دیکھیے گا، میم 2 زبر من، میم 2 زیر مین، مین مین مجھول نہ ہو. میم 2 پیش من، من مین من. اب یہ من میں تنوین کی پیش میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ من، تو یہ اس طرح ہونٹ نہیں گول کرنا ہے. من، ہونٹ واپس تشریف لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بن بین بون. اب 1 میں واو کا ہجا کے ساتھ بھی کرتے ہیں تاکہ واو کا نام صحیح ہو. واو 2 زبر 1، واو 2 زیر وین، سمجھ گئے؟ واو 2
پیش ون، ون وین ون، فن فین فن، اگلا حرف اب دیکھو اس کے اندر وہ پہلے والی تختی والی بات بھی، تختی نمبر 4 والی، ایک حرف ہجا کرتے وقت کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 9 مرتبہ، 3 مرتبہ حرف کا نام، 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ۔ ممکنہ غلطی کیا ہو رہی ہے بچوں کی، بچے تیزی سے اس کی مشق کرتے ہیں، حرف کا نام 3 مرتبہ پہلی تختی کی طرح وہ بالکل درست پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حرکت کے ساتھ وہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مشق کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ غلط کی مشق زیادہ ہو رہی ہے۔ دیکھو بھائی اپنا کی ہوئی محنت پر ہم پانی خود پھیر رہے ہیں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹا یاد کر کے نہیں آنا، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ صحیح ادائیگی کی مشق کر کے آنا۔ 2 بچوں کی آپس میں نہ حفظ جو برائے حفظ ہو، ناظرہ برائے حفظ، اکیلا نہ مشق کرے، 2 بچے مشق کرے، تاکہ کسی وقت سستی کی وجہ سے ایک سے غلطی ہو دوسرا فوراً غلطی بتا دے اس کو۔ جب اکیلے مشق کرے گا وہ اپنی پرانی ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی، توجہ کے ساتھ جی۔ تو اب اس کے اندر سا سن ہے جی، سمجھ گئے جی، سا دو زبر سن، سا دو زیر سین، سا دو پیش سن، حرف کا نام بچہ صحیح لے گا، آپ نے حرکت کے طریقے پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ سن سین سن، زن، یہ زال بھی اسی طرح مخرج کا خیال کریں، زن زین زون، غنہ آنی، کیا ہے غنہ؟ اب یہاں ایک اور بات یاد آ گئی، غنہ 2 ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ تو یہاں پر غنہ کرنا ہے کہ نہیں سختی میں؟ کچھ کہتے ہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اب کرنے والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ون، اب کچھ کہتے ہیں جی نہیں کرنا، کہتے ہیں ون، تو ایسا بھی نہیں، درمیانی جو ہے نا خیر و اوسط یہاں پر عمل کرنا ہے کہ بالکل من ایسے کر کے یہ بھی نہیں ہے، اور زیادہ لمبا بھی وہ غنہ زمانی بن جائے گا، وہ سبب کا محتاج ہے۔ تو اس لیے من، ہاں ایک جگہ ایسے مذاکرہ ہوا نا تو 2 استاد، ایک کہتا ہے غنہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ کرنے والے نے بہت لمبا کر کے دکھایا، جس نے کہا نہیں کرنا، اس نے کہا من، تو پھر میں نے کہا آپ کی صلح کروا دیتا ہوں آپس میں، تو بڑے ہنسنے لگے، کہتے جی کیسے جی؟ میں نے کہا بھائی جان جو آپ کہہ رہے ہیں نا من، تو یہ تو بندہ اچھا خاصا ماننے والا بھی، وہ جب آپ اس انداز سے کہیں گے وہ کہے میں نہیں مانتا جو کرنے کر رہا، تو میں کہا آپ تھوڑا سا نا اپنی مزاج میں نرمی لائیں، یوں نہ کہیں من، اس کو کہیں من، کیسے؟ وہ مان جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو مان، یہ غنہ آنی ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ اتنا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے جی، شاباش۔ وہ دو زبر ون، وہ دو زیر وین، زبان کی جڑ پر بھی توجہ رہے، وہ دو پیش ون، جی یہاں پر بھی وہی موٹا حرف زیر اور پیش کی حرکت میں باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے، لہن جلی، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ خیال کریں، ون وین ون، زن زین زن، سن سین سن، مشق کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔